احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ. حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا. آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت. الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ نے انجینئر مرزا صاحب کا بیان سنا. اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کو کہ تمہارے درمیان اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک معاملہ ہوگا. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے رسول کیا میں ظالم ہوں گا؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے نہیں بلکہ عائشہ ظالم ہوگی معاذ اللہ. تو یہ انجینئر مرزا کا بیان آپ نے سنا اور یہ وہ بیان دے رہے ہیں. اب سب سے پہلے آپ یہ روایت دیکھ لیجئے، اس کے اندر الفاظ ہیں، عربی کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے ایک نظر. اب ہم ترجمہ اس کا کھولتے ہیں. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان قریب تمہارے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک معاملہ پیش آئے گا. علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں ایسا کروں گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں. علی رضی اللہ عنہ نے تعجب سے دوبارہ عرض کیا کہ میں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں. علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر تو میں کیا ان لوگوں میں سے شقی یا بدبخت ہوں گا؟ یعنی سوالیہ انداز میں پوچھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم بدبخت یا ظالم نہیں ہوگے، لیکن جب ایسا ہو جائے تو تم انہیں ان کی امن و حفاظت والی جگہ پہنچا دینا. اب دوبارہ دیکھ لیجئے، دیکھیں اس میں الفاظ ہیں کہ آپ عربی دوبارہ پڑھیں کہ نیچے الفاظ جو لال کلر کے دیے گئے فَإِنَّ أَشْقَاهُمْ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا میں اس وقت بدبخت ہوں گا؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قَالَ لَا نہیں، وَلَكِنْ اور لیکن اذا کان ذالک جب ایسا ہو تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے امن کی جگہ پہنچا دینا ہے. یہ بالکل واضح آپ نے الفاظ پڑھ لیے، پھر آپ نے ترجمہ بھی دیکھ لیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت کے اوپر کلام بھی ہے اور اس روایت کی سند بالکل ضعیف بھی ہے، اس کے اندر راوی کمزور ہیں. آگے مزید تفصیلات آپ دیکھیں. ابن حجر اسقلانی نے بھی اس پر یہ جرح کی ہے. اس میں ایک راوی ہے ابو اسماء مولا بنی جعفر، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو رافع سے روایت کی ہے. یہ راوی پہچانے نہیں جاتے یعنی مجہول ہیں، اور ان سے محمد بن ابی یحییٰ نے روایت کی ہے. تو یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ راوی جو انہوں نے دیا ہوا ہے اس روایت کے اندر آیا ہوا ہے یہ راوی اصل میں مجہول راوی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. مجہول راوی کی جو روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی. اسی طرح آپ مزید آگے دیکھیں امام ذہبی وہ کہتے ہیں اس روایت کے بارے میں کہ یہ اس روایت کو وہ منکر قرار دیتے ہیں. کتاب اپنی العلل المنتہیہ اس کتاب کے اندر وہ کہتے ہیں. اسی طرح مزید دیکھیں علامہ شعیب تو وہ بھی اس میں کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ ابو اسماء مولا بن جعفر مجہول ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. مجہول راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی، ضعیف ہوتی ہے. اور فضیل بن سلیمان النمیری بہت زیادہ غلطیاں کرنے والے راوی ہیں. اس کے اندر جو راوی موجود ہیں وہ غلطیاں کرنے والے کثیر الخطا ہیں. اسی طرح آپ آگے دیکھیں امام ابو حاتم الرازی وہ بھی کہتے ہیں میں نے اپنے والد ابو حاتم سے فضیل بن سلیمان کے بارے میں پوچھا. یہ اس کے اندر ایک راوی ہے فضیل بن سلیمان، تو انہوں نے فرمایا وہ قوی نہیں ہے، اس کی حدیث اعتبار کے لیے لکھی جائے گی اور وہ بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے. اس پر بھی انہوں نے جرح تعدیل کتاب کے اندر یہ باقاعدہ حوالہ جات دیے گئے ہیں. آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، آپ پاس کر کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو یہ بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ راوی قوی نہیں ہے، بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے. اسی طرح آپ آگے دیکھیں امام نسائی بھی اس پر جرح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں فضیل بن سلیمان حدیث میں قوی نہیں ہے. اپنی کتاب کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں، باقاعدہ حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے. آگے دیکھیں آپ، یہ انجینئر صاحب نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جھوٹ بولا اور نبی علیہ السلام کی زبانی جھوٹ بلوایا کہ نبی علیہ السلام نے معاذ اللہ اس طرح کہا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی زبان سے پھر ثابت کرنے کی کوشش کی. ان کو ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے گا بلا شبہ وہ جہنم میں داخل ہوگا. تو انجینئر مرزا صاحب کا یہ حشر ہوگا اگر یہ اس طرح کریں گے. عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے جھوٹے الفاظ لکھ دیے، روایت بھی کمزور ہے، ضعیف ہے. اور آپ آگے دیکھیں یہ کتنا غلط تشریح نکال رہے ہیں. آپ تھوڑا سا آگے ان کا لیکچر اسلام نے فرمایا لا نہیں لیکن
یہ بات اس وقت کی جاتی ہے جب بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو. لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. جب حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے ساتھ جب جھگڑا ہوگا تو میں تو بڑا بدبخت ہوں گا, یا ہلکے الفاظ میں بڑا ظالم ہوں گا, تو حضور نے فرمایا نہیں, لیکن جب ایسا ہو تو تم اسے وہاں پہ پہنچا دینا جہاں سے وہ آئی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب دو بندے جھگڑا کریں اور ایک شخص کے کہ کیا میری یہ بدبختی ہے کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں گا یا میرا یہ ظلم ہے, تو حضور کہیں نہیں, لیکن کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ معاملہ دوسرے کی طرف پلٹ رہا ہو. تو اردو میں زبان میں ایسی ناظرین, آپ نے انجینئر مرزا کا بیان آپ نے دوبارہ سے دیکھا کہ وہ بجائے اس بات سے توبہ کرنے کے مضبوطی سے کہہ رہے ہیں کہ لیکن ضرور اما عائشہ معاذ اللہ ظالم ہوں گی. اتنے برے الفاظ. اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کے راستے آسان کرے کہ یہ ہدایت پر چل سکے. اتنے بڑے عالم ہو کر یہ کام کر رہے ہیں, تو یہ ان کو ڈرنا چاہیے, اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. دیکھیں, انجینئر مرزا اور ان کے طلباء کے لیے ہمارا ایک پیغام ہے. انجینئر صاحب کو پیغام خاص کر یہ ہے کہ اصلاح کے ساتھ توبہ کریں. ایک تو اصلاح کریں اپنی, اور اللہ سے توبہ کریں خالص طور پر. ان کے طلباء کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا کریں, اپنی اصلاح کریں, توبہ کریں, ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں. سننے کے لیے بہت بہت شکریہ. مزید معلومات کے لیے سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں, اور اس حوالے سے کوئی سوال ہو یا اس طرح کے کوئی اور لیکچر چاہیے ہو آپ کو, اس کے اوپر ہم کوئی کلپ بنائیں تو آپ کمنٹ میں بتائیں. اور یہ معلومات اگر آپ کو صحیح لگی ہوں تو آگے شیئر بھی کیجئے. جزاک اللہ خیرن. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.